بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 13ویں تمرین پڑھ رہے ہیں۔ یہ تمرین بھی موصوف صفت کے تحت ہے۔ اس تمرین میں موصوف لکھے ہوئے ہیں اور موصوف کے سامنے جگہیں خالی چھوڑی گئی ہے۔ ان جگہوں میں ہمیں مناسب صفت لگانا ہے۔ سب سے پہلے ہم الفاظ و معانی دیکھیں گے۔ پہلا لفظ ہے الازہار، یہ زہرن کی جمع ہے، معنی ہے پھول۔ دوسرا لفظ ہے الملابس، یہ جمع ہے واحد، الملبس آئے گا، معنی ہے لباس۔ تیسرا لفظ ہے عمودانی، یہ تثنیہ ہے العمود کا، جمع عمودن، اور دوسری جمع اعمدتن آتی ہے، معنی ہے ستون۔ چوتھا لفظ ہے المنظر، جمع اس کی مناظر آئے گی، معنی منظر۔ پانچواں لفظ ہے اللیالی، یہ لیلن کی جمع ہے، معنی ہے رات۔ چھٹا لفظ ہے البقرات، یہ بقرتن کی جمع ہے، معنی ہے گائے۔ ساتواں لفظ ہے الحدائق، یہ حدیقتن کی جمع ہے، معنی ہے باغ۔ آٹھواں لفظ ہے کرسیانی، یہ تثنیہ ہے کرسیٌ کا، جمع کراسی، معنی کرسی۔ نواں لفظ ہے الفلاحون، جمع ہے الفلاح کی، معنی کسان۔ 10واں لفظ ہے التلمیذات، یہ تلمیذتن کی جمع ہے، معنی شاگردہ۔ 11واں لفظ ہے تفاحتانی، یہ تثنیہ ہے تفاحتن کا، اور تفاحتن یہ واحد ہے تفاحن کا، تفاحن کی جمع تفافیح آتی ہے، معنی ہے سیب۔ اور 12واں لفظ ہے سلمان، یہ علم ہے، نام ہے۔ اب ہم خالی جگہوں میں صفت لگائیں گے۔ صفت لگانے میں ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ وہ صفت اس موصوف کے مناسب بھی ہو، اور اگر موصوف واحد ہے تو صفت واحد، موصوف تثنیہ یا جمع ہے تو صفت بھی تثنیہ اور جمع آئے گی۔ موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت معرفہ، نکیرہ ہے، موصوف اگر نکیرہ ہے تو صفت نکیرہ، موصوف مذکر ہے تو صفت مذکر، اور موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت مؤنث ہوگی۔ پہلا لفظ ہے الازہار، چونکہ یہ جمع ہے اور غیر ذوی العقول کی جمع ہے، اس لیے ہمیں اس کی صفت واحد مؤنث لانی ہوگی۔ چونکہ یہ الازہار معرفہ ہے، اس لیے ہمیں صفت معرفہ لانی ہوگی۔ اب ہم بولیں گے الازہار الجمیلۃ، الجمیلۃ یہ واحد مؤنث ہے، ترجمہ ہوگا خوبصورت پھول۔ یا الجمیلۃ کی جگہ پر دوسری کوئی صفت بھی لگا سکتے ہیں، بولیں گے الازہار الحمراء، سرخ پھول وغیرہ۔ دوسرا لفظ ہے الملابس، یہ بھی جمع ہے اور غیر ذوی العقول کی جمع ہے، اس لیے اس کی صفت واحد مؤنث لانا پڑے گی۔ ہم بولیں گے الملابس الجدیدۃ، نئے لباس، یا الجدیدۃ کی جگہ پر الجیدۃ، الملابس الجیدۃ، یا الملابس القدیمۃ، پرانے لباس وغیرہ کوئی بھی صفت لگا سکتے ہیں، وہاں ہمیں واحد مؤنث لانا ہوگا۔ اور اگر چاہیں تو جمع مؤنث بھی صفت لگا سکتے ہیں، لیکن عموماً استعمال واحد مؤنث ہی ہوتا ہے، اس لیے الملابس الجدیدۃ بولیں گے،
اور چاہیں تو الجدیداتو بھی لگا سکتے ہیں۔ تیسرا لفظ ہے عمودانی، چونکہ یہ تثنیہ ہے اس لیے صفت بھی تثنیہ ہوگی، یہ نکرہ ہے اس لیے صفت بھی نکرہ ہوگی، اور یہ مذکر ہے اس لیے صفت بھی مذکر ہوگی۔ ہم بولیں گے عمودانی طویلانی، چونکہ نکرہ ہے اس لیے ترجمہ کوئی لگا کر کریں گے، کوئی دو لمبے ستون۔ یہ طویلانی کی جگہ پر کوئی دوسرا لفظ بھی لگا کر بولا جا سکتا ہے۔ چوتھا لفظ ہے المنظر، چونکہ یہ واحد ہے اس لیے صفت واحد ہوگی۔ المنظر البہیج، خوشنما منظر۔ پانچواں لفظ ہے اللیالی، چونکہ یہ لفظ جمع ہے اور غیر ذوی العقول کی جمع ہے اس لیے اس کی صفت واحد مؤنث آئے گی، اور ہم بولیں گے اللیالی الطویلۃ، لمبی راتیں، یا اللیالی الباردۃ، ٹھنڈی راتیں وغیرہ بولیں گے۔ چھٹا لفظ ہے البقرات، چونکہ البقرات یہ جمع ہے اور غیر ذوی العقول کی جمع ہے اس لیے اس کی صفت واحد مؤنث آئے گی، اور بولیں گے البقرات السمینۃ، موٹی گائیں، یا اس کی صفت لانا چاہیں جمع مؤنث تو جمع مؤنث بھی لگا سکتے ہیں اور بولیں گے البقرات السمینات۔ ساتواں لفظ ہے الحدائق، چونکہ الحدائق جمع ہے اور غیر ذوی العقول کی جمع ہے اس لیے اس کی صفت واحد مؤنث آئے گی، اور بولیں گے الحدائق الجمیلۃ، خوبصورت باغیچے۔ آٹھواں لفظ ہے کرسیانی، چونکہ تثنیہ ہے اس لیے اس کی صفت بھی تثنیہ ہوگی، بولیں گے کرسیانی جدیدانی، چونکہ کرسیانی نکرہ ہے اس لیے صفت بھی اس کی نکرہ ہوگی، اور ترجمہ کوئی لگا کر کریں گے اور بولیں گے کوئی دو نئی کرسیاں۔ نواں لفظ ہے الفلاحون، چونکہ الفلاحون جمع ہے اور ذوی العقول کی جمع ہے، ان آدمی کی صفت ہے اس لیے اس کی صفت جمع آئے گی، اور بولیں گے الفلاحون المجتہدون، محنتی کسان۔ 10واں لفظ ہے تلمیذات، یہ بھی جمع ہے اور انسان کی صفت ہے اس لیے اس کی صفت جمع آئے گی، چونکہ یہ تلمیذات مؤنث ہے اس لیے صفت بھی مؤنث ہوگی، بولیں گے التلمیذات المجتہدات، محنتی طالبات۔ 11واں لفظ ہے تفاحتانی، چونکہ تثنیہ ہے اور نکرہ ہے اس لیے اس کی صفت تثنیہ ہوگی، نکرہ ہوگی، اور چونکہ موصوف مؤنث ہے اس لیے صفت بھی مؤنث ہوگی، اور بولیں گے تفاحتانی لذیذتانی، دو لذیذ سیب، کوئی دو لذیذ سیب، چونکہ نکرہ ہے اس لیے ترجمہ ہم کوئی لگا کر کریں گے۔ 12واں لفظ ہے سلمان، چونکہ یہ واحد ہے اس لیے صفت واحد آئے گی، اور یہ سلمان نام ہے، علم ہے تو علم معرفہ ہوتا ہے اس لیے اس کی صفت معرفہ ہوگی، اور ہم بولیں گے سلمان الصالح، نیک سلمان، یا سلمان المجتہد، محنتی سلمان، یا سلمان الفلاح، کسان سلمان وغیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔